آج ایک بہت اہم فیصلہ ہے الیکشن کمیشن کا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے۔ جمعہ پاکستان میں بڑا مسلسل تیسرا چوتھا جمعہ ہے جو تحریک انصاف کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہا ہے، اور یہی جمعے کی ترتیب آج سے 4 سال پہلے کچھ اور چلتی رہی ہے۔ ہاں جی، تو بات یہ ہے کہ نااہل تو کر دیا ہے اور توشہ خانہ کیس میں نااہل کیا ہے، یعنی چوری، ایک قسم کی چوری ثابت ہوئی ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف اس حوالے سے سخت رد عمل دے رہی ہے۔ ان کے کچھ چند ایک کارکنان سڑکوں پر بھی نکلے ہیں، الیکشن کمیشن کے بعد بھی باہر بھی انہوں نے ہنگامہ آرائی کی ہے۔ مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ ہماری سیاست کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ اب جہاں تک ہمیں سمجھ آ رہی، یہ فیصلہ ایک آئینی ادارے نے دیا ہے۔ ماضی میں بھی جس طرح ہمیں بھی یہی درس دیا جاتا ہے نا کہ اداروں کا احترام، تو ایک بار اداروں کا احترام کر لیں نا۔ جب اپنے اس میں فیصلہ آیا ہے تو اداروں کا دوسرا، یعنی یہ دو رنگی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر نواز شریف کے خلاف ادارہ فیصلہ دے وہ تو ٹھیک ہے، سپریم کورٹ بھی میرے ملک کا ادارہ ہے، الیکشن کمیشن بھی میرے ملک کا ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن اگر وہی فیصلہ دے تو آپ کو منظور نہیں، اگر آپ کے حق میں فیصلہ دے تو وہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اگر تو الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس کے عینی اختیارات یہ نہیں ہیں، ہاں جی، پھر میرا بنتا ہے پروٹیسٹ کرنا بھی سارا۔ دوسرا، آپ اپنی پاپولیرٹی کی بیس پر اب یہ باور کرانا چاہتے ہیں پورے ملک کو کہ جی میں کچھ، میرے اوپر کوئی داغ نہیں ہے۔ ہاں جی، اپنی فین فالوشپ کے بھروسے پر آپ کہتے ہیں کہ جی میں تو بس جو میں کر دوں گا، جو میں ہوں یہ وہی ہوگا۔ تو یہاں یہ وہی روش نظر آ رہی ہے۔ اب یہاں ایک اور چیز ہے جو ابھی اس وقت ہمیں نظر آئی کہ یہ فیصلہ، اب ایک ادارے نے فیصلہ دیا ہے، اس کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ عینی طور پر اس کے اوپر اور پروسیس بھی موجود ہے کہ یہ فیصلہ تحریک انصاف کورٹس میں لے کے جا سکتی ہے۔ اگر انہوں نے درخواست دے دی ہے، ہاں جی، وہ کورٹ میں جائے گا تو یہ فل اینڈ فائنل فیصلہ نہیں ہے۔ اس حد تک کہ الیکشن کمیشن نے جو فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کی ہے، یہ توشہ خانہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو باہر کے ممالک ریاست کو تحفے دیتے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، یہ کسی کی ذات کا نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ تو مثلا ہمارا جو آج کا ٹاپک کا محور ہے نا، وہ تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے نا کہ بھی سیاسی رخ کیا بنے گا، سیاست کس سمت کی طرف جائے گی۔ اب یا تو مختلف دو تجزیے سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تو تقریباً ہر ایک کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ ریلیف دیتی آ رہی ہے، یہاں پر بھی ریلیف ملے گا، لیکن کیا اس سے نواز شریف کی نااہلی بھی ختم ہوگی؟ اب اس چیز کو ہم میچ نہیں کرنا چاہتے، نہ ہمیں میچ کرنا چاہیے۔ ہاں جی، اصل میں جب میں وہی بات ہے کہ آپ نہ پہلے سے آپ لوگوں کو پرسیپشن بنا دیتے، مائنڈ سیٹ بنا دیتے۔ عمران خان کو اس چیز کا بڑا وہ حاصل ہے جسے کہنا کمال حاصل ہے۔ اب اس نے 1 ماہ پہلے کمپین کر رکھی ہے کہ جی الیکشن کمیشن میرے خلاف فیصلہ دے گا، مجھے نااہل کرے گا، چاہے وہ فیصلہ بالکل آئینی بھی ہو۔ جیسے فرض کرو میں کہنا شروع کر دوں نا کہ فلاں بندہ میری جان کا دشمن، یہ میری جان لے گا، میری جان۔ اب اگر ایکسیڈنٹل بھی میری ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کم از کم 50% ایسے لوگ ہوں گے جو اس بات کو مد نظر ضرور رکھیں گے کہ جی وہ کہتا تھا تو یہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اب نواز شریف کی جو نااہلی ہے، اب وہی ماہرین اور جنہوں نے یہ دیا تھا فیصلہ، ایک جج صاحب چلے گئے ہیں اور ایک جج ابھی حیات ہیں، وہ اس چیز کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک پبلک اس میں کہا تھا کہ ہمارے سے فیصلہ کرایا گیا ہے۔ ہاں جی، اس کی ڈسکوالیفیکیشن تو بالکل اس ٹائم بالکل ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک ٹیکنیکلی ان کو آؤٹ کیا گیا تھا، لیکن نواز شریف کا رسپانس اور تھا ان کی نااہلی کے اوپر۔ ایک تو ان کی اپنی گورنمنٹ تھی وفاق کی، ان کی گورنمنٹ نہیں گئی تھی، نواز شریف گیا تھا۔ ہاں جی، دوسرا یہ تھا کہ اس ٹائم یہ لگ رہا تھا نواز شریف کو کہ اگر ویسا ریاکشن دیا جاتا اور بالکل پبلک کو روڈ پہ بٹھا دیا جاتا سارا، تو اس سے مزید گڑبڑ ہو سکتی تھی، نواز شریف اس دنیا سے بھی آؤٹ ہو سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے مطلب سیاسی اننگ کے طور پر اس کو تھوڑا اجاگر رکھا، ایشو کو، اور بیک پہ ہوتے گئے کہ چلو اور نہیں نا، نون لیگ کے پاس گورنمنٹ پنجاب میں بھی ہے، وفاق میں بھی ہے، بلوچستان۔ عمران خان نے پہلے سے سوچ بنا رکھی ہے کہ
اگر میں نہیں آتا تو ملک کو آگ لگا دینی ہے، صرف اسی فیصلے پہ نہیں، ان کی یہی سوچ ہے، یعنی شروع سے یہ طرز عمل بنا رکھا ہے، اس نے اپنی فورس کو ریڈی کر رکھا ہے۔ اب یہ ذمہ داری اداروں کی ہے ہاں جی کہ اس فیصلے کے بعد عمل درآمدگی اور ملک کے حالات کو سازگار رکھنا۔ ہم معاشی طور پر بہت زیادہ پہلے بیئر کر چکے ہیں لاسز، تو اس کو برداشت مزید نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر کورٹس جا کے دوبارہ اس کو ریلیف دیتی ہیں تو وہ بھی ادارے ہیں نا۔ ہاں جی۔ اب ایک اور بات ہے، ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے نواز شریف کو نااہل کروایا ہے، جو عمران خان کو لے کر پھر آئے ہیں، اب عمران خان کی پشت پناہی بھی ان لوگوں نے چھوڑ دی ہے۔ اب کیا سمجھیں کہ وہ ملک کی سیاست میں بیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں یا یہ، کیونکہ پرسیپشن تو یہی ہے۔ اب ایک یہ چیز عوام میں بھی مطلب یہ ہے کہ عام ڈسکس ہو رہی ہے، یہ کوئی اب ایسا معاملہ نہیں رہا کہ ہم اس کو پوشیدہ رکھیں یا، تو اب یہ پرسیپشن پائی جا رہی ہے، کس حد تک درست ہے؟ اب دیکھیں کہ میں اور آپ ایک گلی کے ایک چھوٹے سے مطلب ذہن کے لوگ ہیں اور ہم ایسی چیزیں سوچ سکتے ہیں، تو جو ریاست کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ان چیزوں کو نہیں سوچتے کہ ایک پاپولیرٹی کا پیک ہو ایک بندے کا، ہاں جی، اور وہاں ایسا فیصلہ آ جائے اور میں کہوں کہ یہ انہی نے کروایا ہے، تو یہ میرے خیال میں مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ مناسب بات ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ مطلب وہ پہلے ہو سکتا تھا یا کچھ عرصہ بعد میں بھی یہ چیز آ سکتی ہے، لیکن اب کیوں کی گئی ہے؟ مینیج نہیں کیا جا رہا، بیلنس نہیں کیا جا رہا، مینیج نہیں کیا جا رہا، لیکن اتنا ہے کہ وہ اس طرح سپورٹ بھی نہیں کر رہے، سپورٹ نہیں کی جا رہی، اور جس کی میرے خیال میں عمران خان صاحب جس کی وجہ جس کا غصہ ہے، جس کی وجہ سے وہ دل برداشت ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں پہلی طرح مجھے وہی سپورٹ کی جائے۔ اب جو یہ دیکھیں نا، اچھا اب لاسٹ بات کہ آخر اس کا انجام کیا ہوگا؟ وہ اہل بھی ہو جائیں گے، اچھا 3 ماہ بعد دوبارہ ضمنی الیکشن بھی ہونے ہیں، اچھا پھر جنرل الیکشن کب ہوں گے، اور ملک کی سیاست میں اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا؟ کیا عمران خان کی وہی پاپولیرٹی ہوگی یا یہ ہے کہ وہ پاپولیرٹی نہیں رہے گی؟ ایک تو پیغام مل چکا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جتنا بھی پاپولر سمجھیں نا، آپ ملک کی اداروں سے بالا تر نہیں ہو سکتے، اس فیصلے میں یہ تو فیصلے نے ثابت کر دیا۔ دوسری یہ چیز ہے کہ جب آپ اب اس ردھم میں آپ سیاست نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو 2-4 دن سے ایک بحث چلی ہوئی تھی نا، پریشر پڑا ہے اور ٹھیک ٹھاک پریشر پڑا ہے پبلک کو نا، یہ جان بوجھ کر پھر وہی مائنڈ بنایا جا رہا تھا کہ بیک ڈور پر کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں جی ہاں جی، اور یہ تاثر بھی میرے غلط خیال میں ثابت ہو اب گیا۔ یہ کہا گیا ہے کہ بیک ڈور نو مور۔ ٹھیک ہے، ہاں جی، اب بظاہر لگ رہا ہے نا کہ بھئی پی ڈی ایم کو وہ سہولت کاری نہیں۔ اب تو یہ بیان بھی آج انہوں نے دے دیے ہے کہ اب سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور نہ آئندہ سیاست میں کوئی دخل اندازی کی جائے گی۔ یہی چیز خان صاحب کو بظاہر لگ یہی رہا ہے کہ جی خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ مطلب انہوں نے کہ میرے ساتھ پبلک ہے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ پولیٹکس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں نا، وہ اس وجہ سے کھڑے ہیں کہ اب سیناریو ایسا ہے۔ ہاں جی، اب یہ ہے کہ جس طرح کا گراف بنا ہوا ہے، خان صاحب اتنا پریشرائز ہو چکے ہیں اس فیصلے کے بعد بھی کہ اب وہ اس طرح سے ان کا ردھم بھی نہیں ہے۔ یہ آج کی جو رات ہے نا، آج کی جو رات ہے، اگر یہ بہت لاؤڈ کراؤڈ کرا لیتے ہیں، ہاں جی، مطلب ایک بڑی گیدرنگ کر لیتے ہیں ہر سٹی میں، اس میں تو شاید کچھ پریشر بلڈ ہو اسٹیبلشمنٹ کی طرف یا کہیں۔ اگر نہیں ہوتا، خان صاحب کے اوپر 2 بوجھ بن جانے، ایک لانگ مارچ نہیں ہو سکنا، بالکل نہیں ہو سکنا، اور دوسرا جو یہ آج کا فیصلہ ہے یہ خان صاحب کے لیے لانگ ٹرم چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ سیاست جس پیک پر جا رہی ہے، اب وہ کسی بھی صورت میں جو بھی فیصلہ یا جو کچھ اگر بھی کر عمران لیں خان وہ کا اس طرح کارکن نہیں آیا اور لمبی اس کے لیے اننگ کھیلنے نہ آیا، نہ بیٹھنے آیا اور شور شرابہ کرنے نہ نکلا، اور جو ابھی تک کے حالات ہیں اگر اسی طرح مطلب رات بھی گزر جاتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ خان صاحب کو کوئی ایج ملے گا یا کوئی فائدہ ہوگا۔ عمران خان نااہل ہو چکے ہیں پھر۔